حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر جمعرات کا دن ہے، 7 ربیع الثانی ہے۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے ترکی کی۔ ترکی کے صدر طیب رجب اردگان صاحب نے ترکی میں گورنمنٹ اداروں، سکولز اور یونیورسٹیوں میں حجاب پر ریفرینڈم کروانے کا کہا تاکہ اس معاملے کو قانونی طور پر کنسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جائے۔ یاد رہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں حجاب پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی، جو کہ اس وقت کی ترک حکومت نے عائد کی تھی۔ کوئی بھی خواتین جو ہوتی ہیں ان میں عورتیں گورنمنٹ کے اداروں میں اور یونیورسٹیوں میں اور سکولز میں حجاب پہن کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن جب ترک صدر طیب رجب اردگان صاحب 2013 میں صدر بنے تو انہوں نے اس وقت یہ پابندی ختم کر دی اور خواتین کو حجاب پہن کر سکول اور تمام تر اداروں میں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں کام کرنے کی اجازت ہے، اور اب وہ اس پر ریفرینڈم کرا رہے ہیں تاکہ اس کو مکمل طور پر قانون کا حصہ بنا دیا جائے۔ آگے اسلامی امارات کی بات کریں گے۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ آفیسر جو ہیں وہ ڈائریکٹر ملا عبد الواسع صاحب نے پشتون ٹیریبل کونسل کی طرف سے دعوت پر ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں پشتو رائٹر نور محمد گمجان تیمل کی لکھی ہوئی 6 کتابوں کی پبلش کے متعلق اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور اس تقریب میں ملا ڈاکٹر عبد الواسع صاحب نے کہا کہ ملکی کلچر، کتابوں کی اہمیت اور بہترین لکھاریوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جو کہ ملک کا حسن ہے، اور پشتو ہمارے ملک کی بہت پیاری زبان ہے۔ اس زبان کے لکھاری اور شاعروں نے افغان کلچر کو پروموٹ کیا ہے اور اہم کردار ادا کیا ہے ہماری آزادی میں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایسی کتابیں لکھی جائیں جو کہ ملک میں اتحاد کو قائم کریں۔ آخر پر انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات مصنفوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نہ صرف آپ کی محنت، کامیابیوں کو سراہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شعبہ مزید ترقی پائے۔ اسلامی امارات کے اکانومک اسسٹنٹ ملا عبد الغنی برادر صاحب کی سربراہی میں افغانستان کے شمال میں شروع کیا جانے والا کوش ٹیپ ایریگیشن پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ اس منصوبے کا آغاز 3 مارچ 2022 کو کیا گیا۔ اس منصوبے میں 3000 لوگ کام کر رہے ہیں اور 2238 مشینوں کو استعمال میں لایا گیا ہے تاکہ اس کو بہت جلد اختتام کی طرف پہنچایا جائے۔ اس منصوبے میں اب تک 32 ملین کیوبک میٹر کھدائی کی جا چکی ہے، اور اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام اس منصوبے کی مکمل سربراہی کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئر کی بات کریں گے۔ منسٹری آف فارن افیئر نے بتایا کہ پورے ملک میں 270 سے زیادہ ملکی میڈیا چینلز کام کر رہے ہیں اور 14 غیر ملکی میڈیا چینلز نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں جو کہ رپورٹنگ کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منسٹری نے مزید بتایا کہ اسلامی امارات کی شروعات سے لے کر اب تک 700 غیر ملکی صحافیوں کو فری ٹرانسپورٹ اور تمام تر رپورٹنگ کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ منسٹری نے بتایا کہ ہم تمام میڈیا نمائندگان کے لیے رپورٹنگ کی فری اور محفوظ عمل کو اسلامی اقدار اور ملکی انٹرسٹ کے مطابق مکمل یقینی بنایا ہے۔ منسٹری نے بتایا کہ اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد نہ تو کسی جرنلسٹ کو قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میڈیا نمائندگان اور سینٹرز کو سیکیورٹی مسائل پیش نہیں آئے۔ تمام تر جو وہ ادارے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے منسٹر الحاج نور الدین عزیزی صاحب نے افغانستان میں برچلانی ایسوسی ایشن کے صدر اور ممبران سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس منسٹری کے دوسرے احکام بھی شرکت فرما تھے۔ اس ملاقات پر برچلانی کے سربراہ نے ایسوسی ایشن کی مکمل تفصیل دی اور بتایا کہ 2015 سے منسٹری آف ٹریڈ نے اس کا طریقہ کار بنایا تھا، لیکن اسے مضبوط اور موافقت کی ضرورت ہے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر نور الدین صاحب نے کہا کہ ملکی تجارت کا سسٹم بنایا جائے گا مکمل طور پر، اور ہمیں اس کو مکمل سٹینڈرڈائز بنانا ہے۔ ہماری تجارت جو ہے وہ روایتی اور ثقافتی ہے، ہماری اشیاء کی پیکنگ معیاری نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہتر کریں اور ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ کریں تاکہ ہماری تمام تر چیزیں سٹینڈرڈائز ہو کر عالمی مارکیٹ میں ایک مقام قائم کریں۔
اسلامی امارات میں افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے لیڈیز پولیس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. لیڈیز پولیس مکمل پردے میں رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی. اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے ترجمان عبد النافع تکور صاحب نے بتایا کہ محکمہ پولیس میں خواتین کا کام کرنا وقت کی بہت سخت ضرورت ہے اور اہم ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس شعبے میں کام کریں، کیونکہ اب تک خواتین کی بہت کم تعداد اس شعبے میں کام کرنے کے لیے آگے آئی ہے. صوبہ ننگرہار کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ انہوں نے ضلع سارک میں بہت سے کسانوں کو زعفران کے بیج دیے تاکہ اس علاقے میں زعفران کی پیداوار کو چیک کیا جائے، جو کہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی. افیشلز کے مطابق اس صوبے میں زعفران کی کاشتکاری میں اضافہ ہوا ہے، اور زعفران دنیا کے کچھ خاص ملکوں میں کچھ خاص جگہوں پر پایا جاتا ہے اور یہ بہت مہنگی پروڈکٹ ہے. صوبہ بادغیس کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اس سال اس صوبہ میں 92,000 ہیکٹر زمین پر گندم کی کاشتکاری کی گئی، جس سے 9800 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار حاصل ہوئی، جو کہ پچھلے سال سے 44% زیادہ ہے. صوبہ قندوز کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز نے بتایا کہ اس سال 300 مچھلی فارم سے 450 ٹن مچھلی کی پیداوار حاصل کی گئی، جو کہ پچھلے سال کے مطابق 50% زیادہ ہے. آگے بات کریں گے صوبہ بلخ میں موجود فرٹیلائزر اینڈ الیکٹریسٹی فیکٹری کی انتظامیہ نے بتایا کہ انہوں نے اس سال کے 6 ماہ میں 220 ملین افغانی کرنسی آمدنی کی مد میں اکٹھی کی ہے، کمائی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مطابق نمایاں بڑھوتری ظاہر کرتی ہے. کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس ملک میں وفاق کی حکومت جو کہ تمام تر معاملات کو ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بیرون ملکوں سے تعلقات، لوگوں کی فلاح و بہبود، بڑے بڑے پروجیکٹس کے شروع وفاق حکومت کے تعاون سے ہی کیے جاتے ہیں. اور ان سب تمام کاموں کو وفاق کے لیے کو حل کرنے کے لیے وفاق کو صوبائی حکومتوں کے اراکین، ملک کی اہم شخصیات، کاروباری حضرات اور عوام کا اعتماد ہونا ضروری ہے، تاکہ ملکی فیصلے کیے جائیں اور اسلامی کوئی بھی جو ہے وہ حکومت ہے اس کو آگے لے جایا جا سکے. اسلامی امارات نے اپنے عمل اور محنت سے عوامی روابط قائم کیے. اس بنا پر وہ اپنی قوم اور ملک کے لیے خود مختار فیصلے کر رہے ہیں. وہ کسی معاملے میں اپنا قدم اسلامی اقدار اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کے باہر یا بیرونی طاقتوں کے مطابق نہیں رکھ رہے، بلکہ علم و حکمت سے اپنے تمام تر فیصلے اسلام کے مطابق کر رہے ہیں. اگر تمام اسلامی ملک اپنی قوم اور ملت کو تقسیم سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل ہے اسلام. اسلام کا وہ جھنڈا، وہ واحد جھنڈا ہے جو کہ تمام تر مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو سایہ دے سکتا ہے. آج اسی امید سے آپ لوگوں سے اختتام پر گزارش کرتے ہیں کہ تمام لوگ، تمام مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کریں، اور تاکہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کریں اور دین کی برکتیں حاصل کریں، اور ہم بھی اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ کے سربراہی میں جئیں. جزاک اللہ.